بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارا پہلا سوال ہے، قرآن کریم کی سب سے لمبی اور سب سے چھوٹی سورت کون کون سی ہیں؟ ناظرین، اس کا جواب ہے کہ قرآن مجید کی سب سے لمبی سورت سورہ بقرہ ہے اور قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت سورہ الکوثر ہے۔ ناظرین، اگلا سوال ملاحظہ فرمائیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس دریا کو معجزے سے عبور کیا تھا؟ جواب، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے عصا مار کر دریائے نیل کو عبور کیا تھا۔ ناظرین، ہمارا اگلا سوال، قرآن میں کس جانور کا ذکر سب سے زیادہ آیا ہے؟ جواب، قرآن مجید میں اونٹ کا ذکر سب سے زیادہ آیا ہے۔ سوال، حضرت یونس علیہ السلام کو کس مچھلی نے نگل لیا تھا؟ جواب، حضرت یونس علیہ السلام کو ایک بڑی مچھلی، مشہور ہے کہ ویل مچھلی نے نگل لیا تھا۔ سوال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا معجزہ کون سا تھا؟ جواب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا معجزہ چاند کے 2 ٹکڑے کرنا تھا۔ سوال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا کیا نام تھا؟ جواب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ سوال، وہ کون سی سورہ ہے جس میں کسی نبی کا ذکر نہیں کیا گیا ہے؟ جواب، سورہ اخلاص میں کسی نبی کا ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ ناظرین، ہمارا اگلا سوال ہے، قرآن کریم کی سب سے پہلی وحی کون سی آیت تھی؟ جواب، قرآن کریم کی سب سے پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق سورہ علق کی آیت تھی۔ سوال، کون سی سورہ کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے؟ جواب، سورہ یاسین کو قرآن مجید کا دل کہا جاتا ہے۔ ناظرین، ہمارا اگلا سوال ملاحظہ فرمائیے، قرآن میں کس دن کا ذکر سب سے زیادہ آیا ہے؟ جواب، یوم القیامہ، قیامت کے دن کا ذکر سب سے زیادہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ سوال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کا حکم کب ملا تھا؟ جواب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کا حکم 622 عیسوی میں ملا تھا۔ سوال، کس نبی کو زبور عطا کی گئی تھی؟ جواب، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی گئی تھی۔ سوال، قرآن پاک میں سب سے زیادہ کون سی دعا ہے؟ جواب، قرآن پاک میں سب سے زیادہ دعا ہے، ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر۔ سوال، قرآن میں کس عورت کا نام واضح طور پر آیا ہے؟ جواب، قرآن مجید میں حضرت مریم علیہ السلام کا نام واضح طور پر آیا ہے۔ سوال، قرآن کریم کے نزول کا پہلا مہینہ کون سا تھا؟ جواب، قرآن مجید کے نزول کا پہلا مہینہ رمضان کا تھا۔ ناظرین، ہمارا اگلا سوال ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ کہاں دیا گیا تھا؟ جواب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری خطبہ میدان عرفات میں دیا تھا۔ سوال، حضرت سلیمان کو کس چیز پر اختیار عطا کیا گیا تھا؟ جواب، حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات، پرندوں اور ہواؤں پر اختیار عطا کیا گیا تھا۔ سوال، وہ کون سی عبادت ہے جو ہر مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے؟ جواب، حج ایک ایسی عبادت ہے جو کہ صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ سوال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے سال مکہ میں نبوت کا پیغام پہنچایا؟ جواب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
13 سال مکہ میں نبوت کا پیغام پہنچایا۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے وقت عطا کی گئی؟ جواب: نماز کو معراج کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ ناظرین، ہمارا اگلا سوال ہے، نماز کا وقت شروع ہونے پر نماز فوراً پڑھنی چاہیے یا کچھ دیر بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے؟ جواب: نماز کا وقت شروع ہوتے ہی نماز پڑھنا افضل ہے، لیکن اگر کسی عذر کی بنا پر کچھ دیر بعد پڑھی جائے تو بھی جائز ہے، بشرطے کہ وقت کے اندر نماز ادا کی جائے۔ سوال: روزمرہ کے معاملات میں سچ بولنے کی کیا اہمیت ہے؟ جواب: اسلام میں سچائی کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ قرآن اور حدیث میں سچ بولنے کی خاص تاکید کی گئی ہے۔ سچائی انسان کے کردار کی بنیاد ہے اور یہ اللہ کے قریب لے جانے والا ایک عمل ہے۔ ناظرین، ہمارا اگلا سوال ہے، کیا اسلام میں قرض لینا جائز ہے؟ اس کا جواب ہے کہ اسلام میں قرض لینا جائز ہے، لیکن قرض کو جلد از جلد ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسلام میں قرض کی واپسی کی بہت تاکید کی گئی ہے اور اسے وقت پر ادا نہ کرنے کو ظلم قرار دیا گیا ہے۔ ناظرین، ہمارا اگلا سوال ہے، کیا اسلام میں سود لینا اور دینا جائز ہے؟ جواب: اسلام میں سود لینا اور دینا دونوں حرام ہیں۔ سود ایک بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سود کو ختم کرنے کا حکم دیا ہے۔ یا اللہ ہمیں سود لینے اور دینے سے بچا۔ ناظرین، ہمارا اگلا سوال، اسلام میں صفائی کی کیا اہمیت ہے؟ جواب: اسلام میں صفائی کو نصف ایمان کا قرار دیا گیا ہے۔ طہارت اور پاکیزگی ہر مسلمان کی زندگی کا لازمی حصہ ہے اور نماز جیسی عبادت کے لیے پاکیزگی ضروری ہے۔ ناظرین، اگلا سوال ملاحظہ فرمائیے، والدین کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی کیا اہمیت ہے؟ جواب: والدین کی خدمت اسلام میں بہت بڑی نیکی ہے۔ قرآن اور حدیث میں والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی خاص تاکید کی گئی ہے۔ ناظرین، ہمارا اگلا سوال ہے، کیا قرآن اور حدیث کے مطابق صدقہ دینا ضروری ہے؟ جواب: صدقہ دینا اسلام میں ایک بہت بڑی نیکی اور اجر کا باعث ہے۔ یہ نہ صرف انسان کی روحانی پاکیزگی کا ذریعہ ہے بلکہ اس سے معاشرتی انصاف اور فلاح و بہبود بھی حاصل ہوتا ہے۔ سوال: اسلام میں کاروبار اور تجارت کے اصول کیا ہیں؟ جواب: اسلام میں کاروبار اور تجارت کے لیے دیانتداری، انصاف اور حلال کمائی پر زور دیا گیا ہے۔ دھوکہ دہی، جھوٹ بولنا اور ناجائز منافع کمانا اسلام کی نظر میں حرام ہے۔ سوال: کیا غیر مسلموں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا جائز ہے؟ جواب: اسلام میں غیر مسلموں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے کی اجازت ہے، بشرطے کہ وہ دشمنی پر یا جنگ پر آمادہ نہ ہوں۔ اسلامی تعلیمات میں عدل و انصاف اور انسانیت کا خیال رکھنا لازم قرار دیا گیا ہے۔ ناظرین، اگلا سوال ملاحظہ فرمائیے، کیا اسلام میں طلاق دینا جائز ہے؟ جواب: طلاق اسلام میں جائز ہے، لیکن یہ آخری حل کے طور پر ہے۔ طلاق دینے سے پہلے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ میاں بیوی کے درمیان صلح ہو جائے۔ سوال: سن ہجری کی ابتدا کب ہوئی تھی؟ ناظرین، اس کا جواب ہے کہ جس دن ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کی، اس دن سے سن ہجری کی ابتدا ہو گئی تھی۔ سوال: اسلامی سن کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: اسلامی سن کو سن ہجری کہا جاتا ہے۔ سوال:
اسلامی تاریخ کو یاد رکھنے کا کیا حکم ہے؟ ناظرین، اس کا جواب ہے کہ اسلامی تاریخ کو یاد رکھنا فرض کفایہ ہے۔ سوال: شوہر کا اپنی بیوی کو کسی پیار والے نام سے پکارنا کیا سنت ہے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیار سے حمیرہ کہہ کر پکارتے تھے، لہٰذا شوہر کو اپنی بیوی کو کسی پیار بھرے نام سے پکارنا سنت ہے، کیونکہ اس سے بیوی کو محبت اور قرب کا احساس حاصل ہوتا ہے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس کو نماز اور وضو کا طریقہ سکھایا تھا؟ جواب: ہمارے نبی نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضو کا اور نماز کا طریقہ سکھایا تھا۔ سوال: میاں بیوی کا رشتہ کس کو سخت ناپسند ہوتا ہے؟ جواب: میاں بیوی کا رشتہ شیطان کو سخت ناپسند ہوتا ہے۔ ناظرین، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میرے ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔